آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے بھلائی کی باتیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ پاک کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود کم پڑھو یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے سلسلے میں شریک رہیں گے، اور جو باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ انسانی جسم جو سر سے پاؤں تک بہت ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے، اور رنگوں اور مناظر قدرت کو دیکھنے والی آنکھیں ہیں، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، اور مختلف انداز جو ہم اپناتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے جو سب سے ایک اچھی اور افضل نعمت عطا کی، جو خوبی عطا کی، وہ عقل بھی ہے۔ اور ظاہر ہے انسان جب اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے تو وہ ثواب بھی کماتا ہے، بہت سارے کام بھی دیکھا جائے تو دنیاوی طور پر بھی کرنے میں عقل کا دخل بہت ہوتا ہے۔ اور آج اگر ہم دنیاوی طور پر بھی انسانی عقل کے استعمال کے جب نظارے دیکھتے ہیں تو بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ کہاں وہ سفر جو مہینوں میں اور سالوں میں ہوتا تھا اب جناب وہ دنوں میں گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ اور کمیونیکیشن کا جہاں تک تعلق دیکھتے ہیں تو اب دنیا میری جیب میں ہے۔ ایک جملہ کبھی سنتے تھے کہ دنیا میری جیب میں، تو واقعی دنیا اس کی جیب میں نظر آتی ہے، بٹن دباتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہم عقل کے حوالے سے ہی اگر دیکھیں تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور ظاہر دیکھا جاتا ہے کہ انسان جب اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے تو وہ بہت ساری نیکیاں بھی کر پاتا ہے۔ تو اس موضوع پر اگر ہم تھوڑا سا اپنے جو مبلغین ہیں، شاہ صاحب بھی ہیں، ہمارے قربان مدنی بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا اگر روشنی ڈالیں کہ انسان جب اپنے عقل کا استعمال کرتا ہے تو بظاہر جیسے مدنی چینل بھی ہم یہ دیکھ رہے اور ہمارے ناظرین گھر پر دیکھ رہے، تو یہ بھی عقلوں کا استعمال ہے کہ جس میں آج یہ ساری جو ایجادات جو ہوئیں اور آج جو ہے وہ اس کا حاصل کرتے، تو دنیاوی طور پہ فوائد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی امین صاحب، عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا ہے، آپ انسان کو ہی نہیں دیکھیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ایک انسان ہی کی تخلیق تو نہیں ہے نا، انسانوں سے زیادہ اور بھی مخلوقات بہت ساری ہیں، لیکن ان ساری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو افضل کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ سبب کیا ہے؟ سبب ہے عقل کا استعمال، علم کا حصول۔ جب انسان نے عقل کو استعمال کیا، علم حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے انسان کو افضل کیا ہے، انسان کو اعلیٰ کیا ہے، انسان کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب ساری مخلوقات ایک طرف ہیں لیکن انسان کا مقام، انسان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، دیگر نعمتوں سے بھی
सब नेमतें अपनी अपनी जगह पर मकाम रखती हैं, एक हिस्सा रखती हैं, लेकिन अक्ल अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, इस नेमत में अगर हम देखें तो आज के इस दौर में जब इंसान ने इस अक्ल को इस्तेमाल किया, तो आप जिस तरह फरमा रहे थे कि दिनों का, महीनों का सफर, सालों का सफर सही। दिनों में आ चुका है, दिनों का सफर घंटों में आ चुका है, मिनटों में आ चुका है। ये क्या था? इंसान की अक्ल थी। इंसान की अक्ल ये है कि जो आज वो चांद पर जाने की बातें कर रहा है, चांद पर अपने कदम रख रहा है। इंसान की अक्ल है कि जो पानी की तह तक जा चुका है, पानी की गहराइयां बता रहा है, पानी के अंदर जो अजायबात हैं वो बता रहा है, जो खला में है सब कुछ इंसान बता रहा है। ये क्या है? इंसान ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया है। लेकिन यहां पर हम देखें कि इंसान जब अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया, इसके फवायद कितने निकले, इसके समरात कितने हुए कि इंसान ने चांद पर कदम रखने का सोचा, चांद पर कदम रखा। लेकिन अगर हम ये देखें कि एज ए मुस्लिम, सबसे पहले हम ये देखें ना कि अक्ल का सबसे पहला इस्तेमाल क्या है? सबसे पहला इस्तेमाल ये है, बेहतरीन और अव्वलीन इस्तेमाल ये है कि बंदा हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए। ये अक्ल का इस्तेमाल है, वगरना तो और भी बड़ी मखलूक है। अच्छा, अब जब इस्लाम कबूल कर लिया, अब एज ए मुस्लिम हम देखें कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो मुसलमान बनाया, मुसलमान जब अक्ल इस्तेमाल करता है तो वो फिर कहां से कहां तक जाता है। हमारे पेशे नजर दुनिया तो होती है, लेकिन हम आखिरत को नहीं देखते, आखिरत हमारे पेशे नजर नहीं होती। जिस तरह के मिसाल के तौर पर कई एक मामलात में हम जैसे मस्जिद में बिलफर्ज मस्जिद में ही आ जाते हैं, आए मस्जिद में हम बैठे नेकियां कमाने के लिए, बाहर बैठ जाएंगे हम और हवा ले लेंगे या बैठकर दोस्तों के साथ बातें कर लेंगे। लेकिन होता यह है कि बाद में आने वाला वो पहली सफ पाकर पहली सफ का सवाब हासिल कर लेता है। लेकिन हम यहाँ पर अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पेशे नजर आखिरत नहीं है। जब हम अपने पेशे नजर आखिरत को रखेंगे और आखिरत को मुकद्दम करेंगे, फिर बंदा नेकियों की तरफ सबकत करता है। और सवाब की हिर्स, अगर सवाब, वही बात है कि सवाब की हिर्स कि जैसे अगर हम अपने टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करें कि अपने आप को संभाले, ये हमारा आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह इस मौजू को भी हम थोड़ा सा आगे चल के लेंगे। तो इसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि अक्ल का इस्तेमाल, शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक शख्स आता जल्दी है मस्जिद में और मस्जिद के शहर में बैठ के हवा खा रहा है, दूसरा शख्स बाद में आया लेकिन आकर वो सीधा पहली सफ में जाकर नमाज पढ़ रहा है। तो भाई जब आप मस्जिद में आए तो पहली सफ में नमाज पढ़ने का तो सवाब ज्यादा है ना। अब अगर वही बात है कि अकल इस्तेमाल होती तो वो जल्दी चला जाकर अंदर सवाब कमा लेता। तो यहाँ पर ये बात जो कही जाती है कि अकल इंसान की हिदायत का जरिया बनती है, अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखाती है। आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ इंसान को इख्तियारात अता फरमाए हैं कि वो अच्छे काम भी कर सकता है और वो बुरे काम भी कर सकता है, वो समझदारी वाला काम भी कर सकता है, वो बेवकूफ़ाना काम भी कर सकता है। सही। ये इख्तियारात अल्लाह पाक ने उसको अता फरमाए हैं। इख्तियारात अता फरमाने के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदे के सामने हर चीज़ रख दी है। उसके सामने अच्छाइयाँ भी हैं, उसके सामने बुराइयाँ भी हैं, उसके सामने गलत रास्ता भी है, उसके सामने एक दुरुस्त रास्ता भी है। सही। उसके सामने एक ऐसा रास्ता है जिससे अल्लाह के रसूल राज़ी होते हैं। उसके सामने एक ऐसा रास्ता है कि जिससे लोगों को आसानियाँ होती हैं, लोगों की तकलीफ़ में मुआवनत पैदा करने वाला रास्ता है। और उसके सामने एक ऐसा रास्ता है जो तकलीफ़ देने वाला है, परेशान करने वाला है, दुनियावी एतबार से नुकसान देने वाला है। ये तमाम रास्ते हैं। इख्तियार भी दे दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तमाम रास्ते भी सामने कर दिए और हर चीज़ वाज़े कर दी। इसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अशरफुल मखलूक़ात जो इंसान है उनको अल्लाह ने अक्ल अता फरमाई। क्या बात है। कभी देखो, इख्तियार है तुम्हारे पास, अच्छे और अच्छाई और बुराई का रास्ता भी तुम्हारे पास है, सही। अच्छाई और बुराई के इस्तेमाल करने का की ताकत भी तुम्हारे पास है और ये तमाम सहूलतें तुम्हारे पास है। उसके साथ तुम्हारे पास अक्ल है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल कैसे करते हो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहाँ पर बहुत सारी बातें इरशाद फरमाई ना, अपनी वहदानियत के बारे में बताया, तौहीद के बारे में, रिसालत के बारे में, सच्चाई के बारे में बयान फरमाया, तो कई जगह ये फरमाया अफला ताक़िलून, तो क्या तुम अकल नहीं रखते
یعنی عقل تو یہ وہ چیز ہے جو اچھائی اور برائی میں فرق کرنا سکھاتی ہے. تمہارے سامنے ایک چیز واضح کی جا رہی ہے تو کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ اس بات کو نہیں مان رہے؟ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. یعنی جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں کہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت رکھتے ہوں. علماء نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ جو فرمایا نا کہ کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے باپ داداؤں کے پاس عقل نہیں تھی، بلکہ عقل تو اللہ رب العالمین نے انسانوں میں رکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس عقل تو تھی لیکن وہ اپنی عقل کا درست استعمال نہیں کرتے تھے. جنہوں نے اپنی عقل کا درست استعمال کیا ان کو آپ دیکھیں انہوں نے دنیا کے اندر بڑا نام کمایا ہے. اگر ہم اسلامی ہسٹری سے دیکھیں تو کوئی صدیق اکبر بنا ہے، کوئی فاروق اعظم بنا ہے، کوئی عثمان غنی بنا ہے، کوئی حیدر کرار بنا ہے. اگر ہم ویسے نام دیکھیں تو جرنیلوں کے نام ہمارے سامنے ہیں، بادشاہوں کے بڑے بڑے خدمت کرنے والوں کے نام ہمارے سامنے ہیں. درست استعمال. اور یہ تو آپ نے جو قرآن کی آیت کی نا، تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو. تو اب یہ بینگ اے مسلم ایک اچھائی اور برائی کا اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہم اگر اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو کوئی ہماری صحت کے لیے اچھی چیز اور کوئی خراب چیز تو ظاہر فوراً اٹیمپٹ کریں گے نا. تو اب مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر یہ اس موضوع کو جو ہم نے ڈسکس کیا تو اب ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ عقل کے استعمال سے انسان جو ہے وہ اگر درست استعمال کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور فیصلے بھی عقل کے استعمال سے جب وہ اچھا کرتا ہے. تو یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ کوئی ایسا اٹیمپٹ کرتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی اس کی عقل سائڈ پہ ہو جاتی ہے. آج جو ہمارا موضوع تھا نا وہ یہی تھا کہ وہ کون سے ایسے اٹیمپٹ ہیں، وہ کون سا ایسا انداز ہے کہ جب اس لیول پر ہم پہنچتے تو پتہ چلتا ہے کہ یا آدمی فارغ ہو جاتا ہے اور بالکل وہ کہتے ہیں نا عقل سے پیدل، وہ عقل سے پیدل ہو کر پھر وہ جو اپنے انداز اختیار کرتا ہے تو وہ پھر ایسے نقصانات اٹھاتا ہے کہ جس میں بسا اوقات اس کی جو زندگی کے جو ایک خوشگوار لمحات ہے نا وہ دیکھے جاتے کہ ایک دم خزاں ہی خزاں ہو جاتی ہے. تو ہمارا معاملہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنے روزمرہ کے روٹین میں دیکھتے ہیں تو روزمرہ کے روٹین میں کہیں ایسا کوئی موقع آتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی اس چیز کو کھو دیتا ہے. جیسے مثال اگر ہم موضوع لیتے ہیں کہ اگر ہم ملازمت کرنی ہے، اب ملازمت کرنے بھائی ظاہر ہر کوئی یا تو سیٹ ہے یا ملازم ہے، اور ہر کوئی بسا اوقات کہیں نہ کہیں جواب دہ ہوتا ہے. اگر کوئی فیکٹری کا مالک بھی بن کر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھی کوئی ڈائریکٹر ہے یا اس کی بھی کوئی کمپنی کے ہیڈ ہوتے ہیں جس کی وہ جواب دہی ہوتی ہے. لیکن یہاں یہ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں اس وقت ہمیں ایسے سن رہے ہوں گے کہ جو کہیں نہ کہیں وہ کام کاج میں مصروف ہوتے، کام کاج کرتے ہیں. تو اگر ہم اس موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارے انداز ہوتا ہے بسا اوقات ملازمت کا، کاروبار کا، تو بعض کو دیکھتے ہیں کہ جیسے عبدالحبیب بھائی نے اپنے شاید کسی خاندان میں سے کسی کا بتایا تھا کہ ان کو اس کی کمپنی میں 50 سال پورے کرنے پر سیٹھ نے تحفہ دیا تھا. اب 50 سال ہے، 50 سال اس کی نوکری کو ہوئے، زندگی عمر کتنی ہوگی یہ نہیں پتا ہے مجھے، لیکن ایجڈ ہی ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک مستقل مزاجی، ایک کام کرنے کی لگن، ایک انداز سے وقت گزارنا. اور یہ مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کامیاب لوگوں کی ہسٹری میں دیکھیں تو یہ چیز ملے گی کہ بعض اوقات جذباتی ہو کر وہ بالکل ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جاب چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی ایسا کہ بعض اوقات تو اتنا وہ لے لیتے ہیں دل پر کہ اپنی طبیعت کے مخالف اگر کوئی کسی کو پا لیا ہو، چاہے وہ سیٹ ہے چاہے جناب کوئی بھی ہے، اس کو مخالف پا لیا فوراً ہم نے جناب آپ کے ساتھ چلنا ہی نہیں ہے، آپ تو ہمارے معیار کے مطابق نہیں آ رہے ہیں. اب یہاں پر وہی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی عقل کا درست استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے عقل، اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے تو ہم اس کا درست استعمال تو کریں. مجھے وہ نہیں بھولتا کہ چند دوست ایسا ایک مرتبہ
ایک جگہ پر کام کرتے تھے ایک دکان پہ, تو ایک دوست کی شادی آ گئی, انہوں نے کہا جی ہم نے شادی کرنی ہے, شادی تھی اس کی, تو اپنے سیٹ کے پاس گئے اور سبھی دوست ایک ساتھ گئے اور کہا کہ ہمیں چھٹی دے دیں, دوست کی شادی ہے. اس نے کہا بھائی میں آپ کو چھٹی دے دوں کہ اپنی دکان بند کر دوں, یہ دکان بند ہو جائے گی تو میرا تو نقصان ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک ساتھ سب نے بالکل ریزائن دے دی نا, ایک ساتھ. کئی سال تک وہ ریزائن, تو خوشی تو منا لی, شادی تو کر لی, لیکن کئی سال تک ان کو نوکری پھر نہیں ملی. وہ فرمایا بھی گیا نا کہ لگی لگائی روزی کو چھوڑو نہیں, لات نہیں مارو, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر اس وقت ہم عقل کا استعمال کرتے اور اسے صحیح استعمال کرتے, ہم نہ چھوڑتے, اس کا نقصان نہ ہونے دیتے, اپنا بھی نقصان نہ ہوتا. یہی سبب ہوتا ہے کہ جس وقت ملازم جوش میں آ کر, جذبے میں آ کر اور خود ہمت نہیں رکھتا فیصلہ کرنے کی, عقل کو استعمال کرنے کے بجائے جذبات سے فیصلہ کرواتا ہے, جب یہ کیفیت بنتی ہے, اب نقصان کیا ہوتا ہے, ساری زندگی کے لیے پچھتا رہا ہوتا ہے, یار اتنی پیاری جاب تھی, اتنی پیاری نوکری تھی, یہ بھی سہولت تھی, یہ بھی سہولت تھی, یہ بھی سہولت تھی, تو اب وہ ساری سہولیات گئی. اور اس کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ جب ساری سہولیات گئیں, اب روئے گا, اب کمائے گا کہاں سے, لائے گا کہاں سے, کیا کرے گا, اپنا پیٹ کیسے پالے گا, اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا, اس لیے پھر روتے اور پریشان رہتے ہیں. اس لیے گزارش یہی ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں, چھوٹی چھوٹی بات کو ہم لے نہ لیں, کہیں ہم باؤنڈ ہو جائیں, کہیں جھک جائیں. ہمیشہ جو بھری ہوئی شاخ ہوتی ہے, جس پر پھل ہوتا ہے, وہ اکڑ کر نہیں رہتی بلکہ جھک کر رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظرف عطا فرمائے, ہم تھوڑا جھک جائیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم اپنے مستقبل کو دیکھیں, تھوڑی دیر کی بات ہے, اگر ہم خاموش ہو جاتے ہیں, ایسا یہ بھی دیکھا گیا ہے, اگر کوئی بندہ خاموش ہو جائے نا تھوڑی دیر کے لیے, بس ممکن ہے سیٹ کی ہی غلطی ہو, سیٹ ہی غصے میں اور کچھ بول دے, جھاڑ دیا, جس کی وجہ سے ہم اسے ریزائن دے رہے ہوتے ہیں, لیکن بعد میں سیٹ کو بھی احساس ہوتا ہے یار میں غلطی پر تھا, اور یہ میرا ایسا وفادار ہے کہ اس نے اتنی وفا کی ہے کہ میرے سامنے بولا نہیں ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ 50 سال پورے ہونے پر انعامات بھی دیے جاتے ہیں. نہیں, یہ تو حقیقت ہے. اگر ہمارے جو اس وقت جو ہمیں سن رہے ہیں, اگر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جس مشکلات, یا مطلب ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کہاں ایسا نہیں ہوتا کہ جو کبھی اس سے کوئی کلیش نہ ہو, لیکن وہی بات ہے کہ سامنے والا اگر کبھی کوئی ایسا بیہیو استعمال کرتا ہے تو آگ کے آگے پانی دکھایا جائے گا نا. اگر آپ اس طرح کے معاملات میں کوئی بھی ایسا بات, اچھا پھر اسی میں ہوتا ہے کہ بعضوں کا جھوٹ بھی بولتے ہیں, میں بعضوں کا جھوٹ بولتے ہیں کہ مطلب وہ ایسا ہو گیا تھا, ویسا ہو گیا تھا, پنچر ہو گئی تھی, آگ لگ گئی تھی, تو فلانا ہو گیا تھا. وہ جیسے کسی جو ایک ملازم تھا, وہ بار بار بہانے بنا کے چلا جاتا تھا. تو ایک دن کہا کہ بھائی وہ آج میری دادی کا انتقال ہوا ہے, تو جناب وہ مجھے چھٹی چاہیے. اب وہ تو چلا گیا. اچھا اتفاق سے دادی زندہ تھی, اللہ اکبر, اور وہ ساتھ ہی رہتی تھی. اس نے کسی کام کے لیے کمپنی میں فون کیا اور ان کا پوچھا تو کہا کہ نہیں وہ تو چلے گئے. خیر اس نے بات صاف رکھ لی تھی. دوسرے دن کوئی موضوع نکلا تو کہا کل تمہارے یہاں سے فون آیا تھا. تو کہا کہ کس کا فون آیا تھا؟ وہ آپ جن کی میت میں گئے تھے نا, آپ کی دادی جان کا فون آیا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا, اس کے بھی کہتے پیر نہیں ہوتے. تو یہ جو چیزیں نا, اچھا پھر وہی جو شاہ صاحب نے کہا اس طرف بھی میں آؤں گا کہ بعض اوقات اٹیمپٹ کر جاتے ہیں کسی نہ کسی چیز کا کہ بھائی اس طرح کا کوئی خلاف مزاج بات ہوئی تو فیصلہ کر ڈالا. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ برداشت کی کمی ہوتی ہے, اور ایسا ہوتا ہے کہ بڑی چھوٹی سی بات کہ جس کو ایک عقل مند انسان, ایک سمجھدار, جس کو زندگی گزارنے کا فن آتا ہے, تو وہ اس کو بڑی معمولی سی چیز سمجھتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی عقل پیچھے ہوتی ہے اور جذبات آگے ہوتے ہیں, یعنی جذبات ڈرائیور بنے ہوئے گاڑی کے, اور عقل پیچھے بیٹھی ہوئی ہے سیر کرنے کے لیے. برداشت, عدم برداشت یہ آگے ہوتا ہے. تو پھر وہ چھوٹی باتوں کو لے کر اپنا مسئلہ بنا رہے ہوتے ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو بڑی گالیاں وغیرہ بکی اور برا بھلا کہا, تو آپ نے کچھ نہیں کہا. اب وہ لوگوں نے کہا حضرت اس نے آپ کو اتنا کچھ کہہ دیا, آپ کچھ کہہ نہیں رہے. فرمایا میں نے اس کو پتھر سمجھا کہ پتھر سے بھی تو مجھے چوٹ لگ سکتی ہے, پتھر سے بھی مجھے تکلیف پہنچ سکتی ہے, اب تو کیا میں پتھر کو ماروں گا؟ اسی طریقے سے میں نے اس کو سمجھا ہے. جب میں نے اس کو پتھر سمجھا, جس طرح پتھر سے, کسی ٹھوکر لگنے سے, ٹیبل سے, کسی چیز سے مجھے ٹھوکر لگ سکتی ہے, تو اس سے بھی مجھے ٹھوکر اور تکلیف پہنچ سکتی ہے. یہ جب ریئیکشن ہوتا ہے نا, تو امیر رسول اللہ فرماتے ہیں اگر سامنے سے ایکشن آ رہا ہے, کوئی عمل ہو رہا ہے, تو ایک فریق ٹھنڈا ہو جائے, ایک فریق تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرے. اگر دوسرا فریق بھی بھڑک اٹھے گا تو پھر آگ بڑی آگے تک جاتی ہے.
لیکن اگر یہاں پر جو پہلا فریق ہے وہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے اور ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو بات بالکل رفع دفع ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. ادروائز جب بندہ عدم برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اپنی زندگی کی جو گاڑی ہے نا اس کو کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچا نہیں سکتا. پھر وہ آپ نے برداشت کی بات کی. دیکھیں میں چونکہ ہمارا ٹاپک ہے کہ اپنے آپ کو جذبات کو کنٹرول کرنا ہے جی اور حقیقت ہے میں اگرچہ لاکھ جذباتی صحیح مگر اگر میں برداشت کرنا چاہوں نا اپنے آپ کو سنبھالنا چاہوں میں سنبھال سکتا ہوں. بالکل. ایک شخص کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا اچانک کسی نے زور سے نا میرے ٹخنے پہ ڈنڈا مارا, اللہ ڈنڈا لگا زور سے. اب ظاہر ہے جب پیچھے سے کوئی اچانک اس طرح سے مارے تو ایک دم غصہ تو آئے گا نا. وہ کہتا میں بہت غصے سے پیچھے مڑا. اب جیسے ہی مڑا نا تو پیچھے دیکھا کہ ایک نابینا شخص جو نا وہ لاٹھی لے کے چل رہا تھا اور اسی کی لاٹھی مجھے لگی تھی. میں نے جیسے ہی دیکھا کہ سامنے والا نابینا نے ایک دم سے میں ٹھنڈا ہو گیا. تو آپ کی وہ بات سے مجھے بات یاد آئی کہ یار یہ اگر سنبھالنا چاہے نا اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے. یعنی آپ کے میرے اندر اپنے آپ کو سنبھالنے کی طاقت ہے, صرف ذہن بننے کی بات ہے کہ میں ذہن بناتا. اور یہاں پر قربان بھائی صرف ملازمین کا نہیں سیٹھوں کا بھی ہوتا ہے. اچھا کئی ایسے سیٹ آپ کو ملیں گے جن کی رف ٹاکنگ جن کی لوز ٹاکنگ کی وجہ سے ان کے اچھے ملازمین کو چھوڑ کے چلے گئے. بالکل ایسے ہی. یعنی اس نے جذباتیوں کے فیصلہ کر لیا مگر اچھا ملازم بھی ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے. یہ گھروں میں جو ہمیں خواتین اور اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں آپ دیکھیں جو اپنی جو گھر میں کچھ کام کاج والی آتی ہیں اب جن کا بیہیو اچھا ہوتا ہے اپنی کام والیوں سے جو اپنے ملازمین سے اچھا سلوک کرتے ہیں وہ ان پہ جان چھڑکتے ہیں. کبھی کوئی ایسا نرم گرم معاملہ ہوگا کبھی وہ اس کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اب اگر میں اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا ہوں تو جہاں سیٹھ ملازم نوکری چھوڑتا ہے وہیں سیٹھ بھی اچھے ملازمین کو چھوڑ دیتا ہے. اچھے ملازم اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بات بات پہ ڈانٹنا بات بات پہ جھاڑنا. جیسے وہ کتاب میں ایک اپنی لکھا ہوا تھا ایک سیٹھ بڑا مطلب ڈسپلن اور یوں فلانا ہر بات پہ کور کرنا ہر بات پہ ملازمین کو جھاڑنا. تو اس نے باقاعدہ لسٹ بنا کے دی ہوئی تھی ہر ایک کو کہ تمہارے ذمہ یہ کام تمہارے ذمہ یہ کام تمہارے ذمہ یہ کام اور اس سب کاموں کو چیک کرتا تھا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اب وہ سب ڈر کے رہتے تھے کہ بھائی ذرا وہ ہوتا ہے تو فارغ کر دیتا ہے. یہ ایک دن سیٹھ صاحب جو ہے کہیں جانے کے لیے گھوڑے پہ بیٹھنے لگے. اب جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھے تو پاؤں جو تھا نا وہ رکاب میں پھنس گیا. اب گھوڑا بھی دک گیا. اب گھوڑا اس کو لے کر بھاگا. اب یہ بالکل لٹکا ہوا اور آوازیں اپنے ملازم کو لگا رہا بچاؤ بچاؤ بچاؤ. ملازم نے فوراً لسٹ نکالی. اب لسٹ پڑھنے لگا کہ بھائی یہ کام میرے کو پاس ہے یا نہیں ہے. تو آپ سیٹھ صاحب آپ بھی دیکھیں یار آپ جو کام کرانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں تو صحیح کہ آپ اس میں انداز کیا ہے انداز کیا ہے. یعنی آپ اگر سیٹھ ہیں تو آپ کو بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. بھائی اگر ملازم کی بھائی ٹوٹ گیا کوئی چیز ٹوٹ گئی اس سے آپ کھڑے کھڑے اس کو فارغ کر رہے ہیں کہ آپ سے غلطی نہیں ہوتی ہے. بزرگوں کی سیرت میں ہے نا کہ وہ مطلب وہ کہ کون بزرگ تھے جن کے وہ سیخ اٹھا کر وہ جو خادمہ تھی کنیز گوشت کا بڑا سا ٹکڑا لے کر وہ دسترخوان پر لے کر آ رہی تھی. اچانک وہ سیخ اس کے ہاتھ سے گری اور وہ سیخ نیچے بچہ تھا اس بچے کو لگی بچہ مر گیا. وہ عورت جو کنیز جو تھی وہ کانپنے لگی کہ اب تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حشر کریں گے. آپ نے اس کو آزاد کر دیا. یہی تو وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا کہ یہ وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا. میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ایک مرتبہ اپنے ملازم کا آواز دی. ملازم نے جواب نہیں دیا. آپ نے پھر آواز دی پھر جواب نہیں دیا پھر آواز دی پھر جواب نہیں دیا. آپ اٹھ کر اس کے پاس گئے تو وہ لیٹا ہوا تھا جاگ رہا تھا. جا کر اس سے کہا کہ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں تمہیں آواز نہیں آ رہی. اس نے کہا آواز تو آ رہی. اب قربان بھائی سوچے ایک سیٹھ اگر کسی ملازم کو آواز دے وہ نہ سنے آواز دے نہ سنے آواز دے نہ سنے پھر سیٹھ صاحب اٹھ کر جائیں اس کے پاس وہ لیٹا ہوا ہو اور اس کو جا کر کہ بھائی تجھے آواز دے رہا ہوں آواز نہیں آ رہی اور وہ کہے کہ آواز آ رہی ہے. اب حاجی صاحب کا ٹیمپریچر کہاں ہوگا کتنا لیول پر ہوگا ہائی لیول پر. تو کہا کہ جب تجھے آواز آ رہی تو جواب کیوں نہیں دے رہا ہے. تو اس نے کہا حضور مجھے پتا ہے آپ ڈانٹیں گے تو نہیں کچھ سزا تو دیں گے نہیں تو اس لیے موج میں لیٹا ہوا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں لکھا ہے اسلام کے چوتھے خلیفہ
لکھا ہے کہ آپ نے اس کو آزاد کر دیا. اللہ اکبر. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے نا کہ آپ کی خادمہ جب وضو کے لیے آپ کی بارگاہ میں پانی لے کر آئیں تو وہ آپ سے برتن گر گیا اور پانی جب آپ کے اوپر گرا تو کپ کپا گئی, ڈر گئی, اب پتہ نہیں کیا ہوگا. اور ساتھ ہی آپ وہ خادمہ پڑھنے لگی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ, اور غصہ پی جانے والے. آپ نے فرمایا کہ میں نے غصہ پی لیا. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف فرمانے والے. کہا کہ میں نے تجھے معاف بھی کیا. کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. مطلب بزرگوں کا انداز دیکھیے کہ بزرگان دین ہمارے اسلاف جن کو ہم فالو کرتے ہیں اور ہم فالو کر کے اپنی دنیا کو بھی سنوارے, ہمارے اپنی آخرت کو بھی سنوارے. ان ہستیوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ کہیں حضرت علی کے بارے میں خادم کہہ رہے مجھے پتہ ہے آپ نے تو ڈانٹنا نہیں ہے, کہیں آ کر وہ قرآن سنائے تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, ان کو آزاد کر دیں, احسان پر احسان کریں. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے وہ بزرگان دین. ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ جب ایسی کیفیت جب ہو جائے, ایک کام ہم یوں بھی کر لیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے, چند لمحوں کے لیے اگر ہم رک جائیں, بجائے غصہ لانے کے اور ریئیکشن کرنے کے, تھوڑی دیر کے لیے رک کر ایک لمحے کے لیے سوچ لیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم سوچیں گے نا, تھوڑا سا تحمل لائیں گے, اللہ نے چاہا تو ہم اس طرف جائیں گے ہی نہیں. اس کے فوائد کی طرف میں غصہ کروں, چلے ٹھیک ہے آپ غصہ کر لیں, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا نقصان کیا, اب اس کے اوپر نظر رکھ لیں. آپ نے بڑی پیاری علاج دیا تھا شروع میں نا بھائی, جب آپ کو ایسا کوئی اٹیمپ کرے نا تو آپ سائلنٹ ہو جائیں. آپ نے دے دیا تھا, یہ بہترین علاج ہے. اور یقین مانے کہ بعض اوقات دیکھیں جاب اچھی ملتی ہے. جی میں مثال اگر کوئی جاب کرتا ہوں, مثال ہے یعنی میں کمپیوٹر کا کام کرتا ہوں, تو میں کمپیوٹر کا کام میرا پیشن ہے, میرا اپنا جذبہ بھی ہے, میرا انٹرسٹ بھی ہے اس کام میں. لیکن مجھے جو اچھی جاب مل رہی ہے نا وہ کنسٹرکشن کمپنی میں مل رہی ہے. میں یہ جاب چھوڑ کر وہاں چلا جاتا ہوں, تو بعض اوقات جاب اچھی ہوتی ہے, میرا پیشن نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ہمارے خاص کر یہ جو ہم نے موضوع لیا تھا, تو اس موقع پر اپنے آپ کو سنبھالیں. اور بات جو آپ نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ جو بزنس چینج کرتے رہتے ہیں, مشورہ کرنا ہے وہ بھی کس سے کرنا ہے. اچھا بھلا کام کر رہے تھے, دوسرے نے کہا اس میں نفع ہے, ادھر چلے گئے. اب ظاہر ہر جو بھی بزنس ہے وہ ہر وقت ترقی نہیں کرتا ہے, فلکچویشن سب میں آتی ہے. بندہ اچھا بھلا اپنا خاندانی کاروبار کر رہا ہوتا, کہیں اور نکل جاتا ہے, پتہ چلے وہ بھی گیا یا ویسے ہی چھوڑ چکا ہے. تو کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان جب اس طرح کا اٹیمپ کرتا ہے تو وہ بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ آزمائش میں آتا ہے. اولاد بھی بڑی جذباتی ہوتی ہے, اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ماں باپ نے کچھ کہا, اب ایسے موقع پر اولاد کو اپنے آپ کو نہیں سنبھالنا چاہیے. بالکل, اولاد کو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. اصل میں آئی صاحب یہ جو آپ نے اتنے واقعات سنائے بزرگان دین کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز وغیرہ وغیرہ, تو اس میں جو مسئلہ ہے نا, اولاد کا مسئلہ ہے یا کسی تاجر کا مسئلہ ہے, وہ بس ایک دم ہائپر, میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے. نہیں, اولاد اپنے والدین کے سامنے کس قسم کا یہ ریئیکٹ کر رہی ہے, اگر ہم اس پہ غور کریں تھوڑا سا, تو کیا وہ اولاد جذباتی پیدا ہوئی تھی؟ کیا وہ اولاد جو ہے وہ غصیلی پیدا ہوئی تھی؟ کہ اس کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسا ماحول کریٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ یہ چیز سیکھ رہی ہوتی ہے, وہ یہ تمام معاملات دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ اپنے بڑوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ اپنے اطراف کا ماحول دیکھ رہی ہوتی ہے. تو جب وہ یہ تمام چیزیں سیکھتی ہوئی بڑی ہوتی ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ ذہن ہی یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اگر سامنے والے کہہ رہے بھلے تمہارا والد ہو, بھائی غلط تو غلط ہے, غلط تو غلط, ٹھیک ہے تمہاری ماں نے بات کہی ہے, ماں ہے, لیکن بھائی غلط تو بات غلط ہے نا, بھائی آپ اپنی ماں کو کہو. جب یہ چیز آپ اولاد کو سکھائی جائے گی, معاشرے میں یہ چیز دی جائے گی, تو ڈیفینیٹلی اس کا ریئیکٹ پھر ویسے ہی ہوگا. جبکہ انسان کا یہ طریقہ نہیں ہے. بتایا گیا ہے کہ سامنے سے اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے, دیکھیں والدین انسان ہے, ان سے غلطی ہو سکتی ہے, ایک بشری تقاضے کے ناطے کو غلطی ہو سکتی ہے. اگر کسی والد سے یا والدہ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, تو بندہ یہ سوچنے کے بجائے کہ ان سے غلطی ہو رہی ہے, یہ بات غلط ہے, یہ سوچے کہ یہ میرے ماں ہے, یہ میرے والد ہے. جب بندے کا دل اس طرف جائے گا, اس کا استعمال یہاں پر ہوگا, عقل کا وہ استعمال کرے گا, کہے گا یہ تو وہ ہیں فلا تقل لہما افن, ان کو تو اف کہنا بھی ناجائز ہے, اف کہنا بھی منع ہے. جب اس کو عقل کا درست استعمال سکھایا جائے گا, تو یقین کیجیے یہ اولاد پھر کبھی بھی اس طرح بغاوت والے کام نہیں کرے گی. اور اولاد کی تربیت جب پازیٹیو ہوگی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ
اب اولاد بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، اچھے برے کی تمیز رکھتی ہے. باہر حضرت اتنا بڑا بزنس چلا رہے ہیں اور گھر میں آ کے جسے کہتے ہیں نا، میں سمجھانے کی لرز کروں کہ اندر کا جانور جیسے باہر نکل آئے اللہ کہ باہر سر بیٹھے تشریف رکھے، وہ اپنے سے چھوٹے کو کیوں 2 پیسے کی خاطر 2 روپے کی خاطر، لیکن وہی جب گھر میں آئے، اماں یہ جو اے سی چل رہا ہے نا، اے سی نہیں چل رہی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو. ابا جان ہے جو آپ کے ہارٹ کی جو میڈیسنز آتی ہے نا، یہ کوئی اے سی فری میں نہیں آ جاتی ہیں، یہ میں نے نیندیں حرام کی ہوئی ہیں اپنی. یہ جب اندر کا جانور باہر آتا ہے تو پھر وہ یہ رویہ اختیار کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اولاد اب بڑی ہو گئی ہے، اس کو تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے. یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے تمہاری پرورش کے لیے اپنی نیندوں کو حرام کیا ہے. یہ والدین ہیں جنہوں نے اپنے پیٹوں کو کاٹا ہے. کم از کم بڑے ہونے کے بعد عقل جہاں اتنی جگہ کام کر رہی ہے، تو یہاں پر اتنا تو کام کرے نا کہ کچھ بھی ہے، ظلم کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے، دیگر معاملات ہیں، لیکن ہے یہ میرے ماں باپ. اور یہ جو آپ نے بات کہی نا، دیکھیں آپ نے دونوں طرف لے لیا، آپ نے اولاد کو بھی لے لیا، والدین کو بھی لے لیا. میں اولاد سے بھی بات کروں گا، والدین سے بھی بات کروں گا. ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا نا، ہائپر ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ غصے کا آغاز یہ جنون سے ہوتا ہے، اور اس کا جو اختتام جو ہے نا وہ شرمندگی پر ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ کو اگر والدین نے کچھ کہا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کے والدین ہیں، ان کو کہنے کا حق ہے، ان کو سمجھانے کا حق ہے. ان کا یہ کہنا، آپ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے رہتے، آپ مجھے کچھ کرتے رہتے، تھوڑا اس معاملے میں اپنے آپ کو آپ سنبھالیں اور اس چیز کو یوں برا نہ لگائیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ چیز کہہ رہے ہیں وہ میری بہتری کے لیے. اصل میں بات کیا ہوتی ہے کہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں نا، اب ان کے ٹائمنگ کا، اب ان کی جو کیلکولیشن ہے، یعنی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہیں کہ بھئی کتاب پڑھنی ہے. اب ایک کتاب پڑھنی ہے تو مجھے ایک کتاب جو ہے نا ریکارڈ کرانے کا شوق ہے. میری نیت ہے کہ میں اس کتاب کو ریکارڈ کراؤں. آج میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا، میں نے ایک پیج وائس میں ریکارڈ کی اور میں نے دیکھا کہ 2 منٹ میں ایک پیج جو ہے نا وہ ریکارڈ کرا دیا. اب میں نے دیکھا تو 850 صفحات، تو میں نے کہا 850 صفحات کا مطلب ہے مجھے 1700 منٹ چاہیے. 1700 منٹ. تو اب میں پورا کیلکولیشن کرنے لگا کہ اگر میں تقریباً 28 گھنٹے ریکارڈ کروں نا تو یہ کتاب ریکارڈ ہو سکتی ہے. تو میں کیلکولیشن کر رہا تھا کہ اگر میں اس کو روز کے 3 گھنٹے دوں تو یہ مجھے 9 دن میں ہو جائے گی، یہ 4 گھنٹے دوں تو یوں. تو ایک شوق ہے کہ کتاب جو ہے نا یہ ریکارڈ ہو جائے. تو اب یہ جو کیلکولیشن ہے، اس کیلکولیشن میں اپنے آپ کو اگر ایڈجسٹ کرنا چاہوں تو ہو سکتا ہے نا. تو اسی طرح جو ینگسٹرز ہیں، یہ وقت ہوتا ہے پڑھنے کا، یہ وقت ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنے کا، یہ وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو ہنر مند بنانے کا. اب اس وقت اگر آپ کے پیرنٹس دیکھیں گے کہ یار آپ جو ہے نا وہ چیز نہیں کر رہے جو آپ کو کرنا ہے، آپ کو اچھے اسکول میں داخل کرایا، اچھے مدرسے میں داخل کرایا، آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں، آپ درس نظامی کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس چیز کی نیڈ ہے کہ آپ اس کو شام کو پڑھیں. آپ اچھا پڑھیں گے تو دوسرے دن آپ اچھا سبق سنائیں گے. جب اچھا سبق کنٹینیوسلی سنائیں گے تو آپ کا وہ سال جو ہے وہ کامیابی کا سال گزر جائے گا. اب جب پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال رہا تو یہاں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کے سمجھانے میں کوئی کمزوری ہو، ان کو اس انداز سے نہیں بلکہ دوسرے اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے ہمارا. مگر یہاں ہم اپنے ینگسٹرز کو، اولاد کو سمجھائیں گے کہ اس موقع پر اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالیں اور ان کی بات کو ایکسپٹ کریں. یہ جو کہتے ہیں اگر آپ نے پڑھ لیا اب پڑھ کر کیا ہوگا، یہ پیرنٹس تو دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی لائف اچھی ہو جائے گی، آپ زندگی بھر دعائیں دیں گے کہ یار والد صاحب جو ہے نا مجھے ڈانٹتے تھے لیکن یار ان کے ڈانٹ نے مجھے پڑھا دیا. یار کئی باتیں ہیں نا، کئی باتیں جو آپ ہر بچے کو پکڑ لیں. بھائی یہ بتاؤ، تمہیں والدین کی کئی باتیں نہیں آتی ہوں گی سمجھ میں، بہت ساری باتیں نہیں آتی سمجھ. یہ نہیں کرو، اس وقت نہیں آتی تھی. یہ نہیں کرو، کیوں نہیں کرو بھائی، وہ بھی کر رہا ہے. بھائی یہ نہیں کرو، کیوں نہیں کرو، وہ بھی کر رہا ہے. یہ کرو، میں کیوں کروں، وہ تو نہیں کرتے. آج جب وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ جن باتوں کو اس نے مانا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے واقعی اس وقت تھوڑا کڑوا دوائی کڑوی لگتی ہے. صحیح. لیکن جب بندہ صحیح ہو جاتا ہے نا تو وہی جس ڈاکٹر کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیر دیا اور یہ کڑوی دوائی دے دی ہے، اسی کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارا شکریہ. تو یہی والدین ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں تو بسا اوقات بڑی وہ لگتی ہیں اور بچہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. آپ سے زیادہ دنیا کو کون جانتا ہوگا؟ جنہوں نے جگہ جا کے ٹھوکریں کھائی، تجربہ جن کو ہے، وہ دنیا کو جانتے ہوں گے، آپ دنیا کو جانتے ہوں گے. اب جب وہی بچہ جو کہتا ہے نا دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، جب وہی بچہ بڑا ہو
پھر وہ سب کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرو، وہ کرو، اس پہ عمل نہیں کرو، اس پہ کرو، فائدہ رہے گا. اور ایک اور بات کہنے والے نے بڑی خوبصورت کہی، کہا والدین تو وہ ہیں کہ ان سے نا آتے جاتے ایک آدھ تھپڑ کھا لیا کرو. کیا بات. آتے جاتے سے گھر میں گھسے اور جب ڈانٹ پاٹ نہیں سننے کو ملا نا تو بولا کرو کیا بات ہے آج امی کسی نے ڈانٹا نہیں، آج کی خوراک مجھے نہیں ملی. تو کہنے لگی اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا بھائی انسان ذرا سیدھا رہتا ہے. اب وہ سیٹ بن گیا، باہر عزت ہے، یہ وہ ادھر جا رہا ہے، وہ السلام علیکم وعلیکم السلام، بڑا نہیں ہو جاتا ہے. گھر میں آتا ہے نا جب کہ جا بھائی یہ کوئی ٹائم ہے تیرا آنے کا ہے، یہ نہیں کر، وہ نہیں وہ کر. تو کہا بندہ جو ہے نا یہ ایک اچھا سا رہتا ہے، ایسا اپنائیے سے کہ بھائی چلو کوئی تو دنیا کے اندر ہے کہ جو مجھے ڈانٹتا ہے، ایک آدھ تھپڑ لگا دیتا ہے. کوئی تو ہے جو آپ کا انتظار کرتا ہے، کوئی تو ہے جو انتظار کرتا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، اگر آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو، آپ کو جانے کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. اچھا بعض اوقات والدین منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز نہیں کھاؤ، بھائی نہیں کھاؤ. دیکھیں اس کے پیچھے لاجک ہے. آپ سارا دن ویڈیو گیم لے کر بیٹھے، آپ سارا دن موبائل لے کر بیٹھے، آپ کو کہتے کہ یہ نہ کریں، اس کو تھوڑا ایکسپٹ کریں. کیسے کہنا چاہیے یہ الگ ٹاپک ہے ہمارا، وہ ہم والدین کو الگ سے کبھی موقع لگے گا تو کوئی بات کریں گے کیسے سمجھانا ہے. اس وقت کیسے سنبھالنا ہے اپنے آپ کو کہ اگر بیٹا منع کر دے کہ نہیں کرتا ہوں تو اب اس وقت ماں کو کیسے سنبھالنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے، ابا کو کیسے سنبھالنا ہے سنبھالے. کیونکہ پھر یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ اس وقت اگر کوئی اٹیمپٹ کر لیا تو بچہ جو ہے وہ کسی بڑے نقصان کا متحمل ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک بات شاہ صاحب میں ایک اور ایڈ کروں گا کہ نوجوان جب اس موقع پر غلط فیصلہ کرتے ہیں نا، بعض گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی مجھے دل نہیں لگتا، میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. بعض کسی ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جو ان کو نشے میں لگا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ان کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ تو حاج صاحب اتنا نقصان ہے کہ اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے گرد و نواح میں دیکھیں تو یہ جو ہمیں فٹ پاتھ پر نظر آئیں یا کسی نالے میں پڑے وہ چرسیں اور بھنگے اور معاذ اللہ شرابوں میں اگر ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ ان کا بیک جائیں. ماضی میں یہ ایسے نہیں تھے، یہ پیدا ہوئے تھے، پیدا ہوتے ساتھ کوئی بھی نشئی نہیں تھا، پیدا ہوتے ساتھ کوئی بھی چرسی بھنگی نہیں تھا. اچھا یہ کیا ہوا؟ ان کی صحبت نے ان کو یہاں تک لے کر آئی. یہ صحبت کا ہی اثر تھا، دوست ہی یہاں پر لے کر آئے، معاشرہ ہی، مطلب معاشرے کو اگر ہم لے کر آئیں کہ جب ان کی اپنے آپ کو جب انہوں نے سنبھالا نہیں تو اس جگہ پر لانے پر وہ مجبور ہو گیا، معاشرہ اس کو یا دوست اس کو اس جگہ پر لانے پر مجبور ہو گیا کہ وہ یہاں پر کھڑا ہوا اور وہ چرسوں اور بھنگوں کی طرف چلا گیا. اپنی جان کا نقصان بھی کیا، اپنی دنیا بھی برباد کر دی، اپنی آخرت بھی برباد کر دی. یعنی کہ کسی جگہ کا نہیں رہا نا، نہ تو اسے گھر میں کوئی جگہ دیتا ہے، نہ رشتہ داروں میں سے کوئی جگہ دیتا ہے، نہ دوستوں میں پھر اس کی جگہ ہے، نہ معاشرے میں اس کی جگہ ہے. ہم نے کیا کیا؟ تھوڑا سا غلط فیصلہ، اپنے آپ کو اس وقت ہم نے سنبھالا نہیں، عقل کا استعمال نہیں کیا، تھوڑی سی بات پر والدین کی ڈانٹ پر. یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ کوئی ڈانٹنے والا تو ہے، وہی بات ہے کہ کوئی ڈانٹنے والا ہے. بھائی میری ماں ہے، مجھے ڈانٹ دیا تو کیا ہوا؟ میرے والد نے اگر مجھے غصے سے کہہ دیا بھائی کیوں لیٹ آئے ہو، کیا ہو گیا؟ میں نے اتنا ہی، کوئی تو ہے نا پوچھنے والا. وہ تو لوگ ترستے ہیں آج بھی، اگر کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو وہ ترستے ہیں، کاش کہ ہماری ماں بھی ہوتی تو ہمیں بھی یوں ڈانٹ کے کہتی کیوں لیٹ آئے ہو. تو لوگ تو ترس رہے ہیں. کیا ہو گیا کہ ہمیں اگر والدین نے کچھ کہہ دیا، بڑے بھائی نے کچھ کہہ دیا، بڑی بہن نے کچھ کہہ دیا، ہم نے فیصلہ کیا بھائی گھر چھوڑ دیں گے. گھر چھوڑ دیا، اب کدھر جائیں گے؟ اب گھر بنائیں، ہم کریں گے کیا؟ پھر غلط دوستوں کے ہاتھ چڑھے، غلط سوسائٹی کے ہاتھ چڑھے، غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھے، اور پھر اپنی زندگی کو بھی تباہ کر دیا، اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیا. ایک بات ہوتی ہے قربان بھائی کہ اولاد کو اگر ماں باپ ڈانٹتے ہیں، اولاد برداشت نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے. بچے اگر ماں باپ کو کہتے ہیں، بچے بھی تو ماں باپ ہوتا ہے، بچہ سناتا ہے، ماں باپ برداشت کرتے ہیں. کسی جگہ لکھا تھا غصہ کرو گے تو بھی پاس آئیں گے، بنا تمہارے رہنے کی عادت جو نہیں ہے. کہ یہ ماں باپ کی جو محبت ہے نا، یہ تو ایک کمال کی محبت ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، وہ آخر میں اپنے جو روایتوں میں بھی ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اولاد کو نافرمانی کی وجہ سے. اور والدین کو کہا جائے گا تو کہا کہ نہیں انہوں نے بہت ستایا ہم کو، پہلے تو اگنور کریں گے، پھر جب ان کو اولاد کو دکھایا جائے گا کہ کس تکلیف میں ہے، اس وقت بھی ماں باپ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنے اولاد کو معاف کیا ہے، آپ ان کو جہنم سے نکلوائیں تاکہ یہ تو یہ ماں باپ کا جو بات ہے تو وہ تو ہے ہی الگ. بہرحال اولاد کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ماں باپ کو بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اولاد کوئی مس بیہیو کی وجہ سے کوئی ایسا قدم اٹھا لے کہ جس سے ساری زندگی کے لیے ان کو پشیمانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے. اچھا آگے اگر ہم چلتے ہیں
تو ایک بات اور بھی نظر آتی ہے، دوستوں دوست اور رشتہ داروں سے جدائی، یہ بھی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ بعض اوقات بہت اچھی گیدرنگ ہوتی ہے، بہت اچھے دوست ہوتے ہیں، لیکن شیطان ہے کہ جو دلوں میں بیر ڈالتا ہے۔ رشتہ داروں سے بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے، لیکن رشتہ داروں کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بات کیا ہوگی، بہت چھوٹی سی بات ہوگی، اور تو اس وقت بھی اپنے آپ کو سنبھالنے کا ایک بہت، یعنی کہ گزارش ہی کریں گے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، رشتہ داری نہ توڑیں، کوئی اچھے دوست ہوں، تھوڑی سی کوئی ایسی ناگوار سی بات ہو تو تھوڑی سی بات پر اپنے آپ کو بالکل قطع تعلق نہ کریں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصل میں یہ جو آپ نے کہا نا چھوٹی سی بات، کئی بار تو چھوٹی سی بات بھی نہیں ہوتی، صحیح ہے، وہ اپنا ہی دماغ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ شادی میں یہ بنے گا، بھائی یہ کیوں نہیں بنوایا گیا؟ اگر آپ کی اس ٹائم رائے نہیں رکھی گئی، دوسروں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے اپنے کسی پروگرام میں دوسری ڈش بنوا لی، یا اس اتفاقی رائے سے کوئی بات طے پا رہی تھی، کہیں جانے کا پروگرام ہو رہا تھا وہاں نہیں گئے، دوسروں نے اتفاقی رائے سے کہیں اور چلے گئے، تو یہ جب بندہ اپنے انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے تو مسئلہ ہوتا وہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے، سب وہاں جا رہے ہیں، آپ بھی لبے کہتے ہیں وہاں پہ چلے جائیں، سب نے یہ طے کیا کہ یہ ہونا چاہیے، آپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ رشتہ داری دیکھیں ایسی نبھائی جاتی ہے، رشتہ داری میں اگر 2 اور 2 4 والا معاملہ آ جائے نا، پھر اسے حسن سلوک نہیں کہتے، اسے اچھا برتاؤ نہیں کہتے، یہ تو وہی ہو گیا کہ دوسرے نے آپ کو چائے پلا دی، آپ نے بھی اس کو چائے پلا دی، دوسرا آپ کے سامنے مسکرا دیا، آپ بھی اس کے سامنے مسکرا دیے۔ رشتہ داری یہ کہ تھوڑی سی آپ نے اس کی رکھنی پڑتی ہے، کسی معاملے میں اپنی رکھوانی پڑتی ہے، لیکن جب آپ اپنا ذہن یہ بنا لیں گے کہ نہیں رکھی میری ہی جائے گی، میں بیٹھوں گا تو چونکہ بھائی میری باہر بڑی عزت ہے اور میرا یہ معاملہ ہے تو خاندان کے اندر یہی ہونا چاہیے، ادروائز بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اور وہاں مسئلہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ شادی ہوتی ہے اچھے بھلے جسے کہتے ہیں خوشی کی تقریب، اچھی بھلی تقریب، سب مسکراتے ہوئے جمع ہو رہے ہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ لیکن آپ نے یہ جو بھی کہا نا کہ بھئی میری ہی چلے گی، میں جو کہہ رہا ہوں مانیں گے، تو یہ تھوڑا سا اس طرح کی طبیعت رکھنے والے کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اس لیے کہ اگر یہ مزاج ہوگا نا تو ہوگا یہ کہ آپ تو اپنی جگہ ٹائٹ ہیں، دوسرے آپ سے چلے جائیں گے، دوسرے چلے جائیں گے۔ اگر مطلب آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں، مسلط یوں نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ گراؤنڈ بنایا جائے۔ بھائی دیکھیں نا، کوئی بھی ماربل والا فرش ہو اور ایک دم سے کوئی بیج ڈال دے تو وہ کہے کہ یار یہاں پر بڑی اچھی فصل اگائے گی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ آپ کو زمین کو ہموار کرنا پڑے گا، ہموار کرنے کے بعد آپ اس کو، یعنی آپ اگر اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو یہ چیز منوانی بھی تو پڑے گی نا لوگوں سے، کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ خود آپ سے کہیں گے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، جو آپ فرمائے وہی ہم مانیں گے۔ تو اگر اس طرح سے کوئی معاملہ ہوگا تبھی تو لوگ مانیں گے آپ کی۔ ایسا ہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم غور کریں کہ میرے اندر میں آئی کیوں، مطلب میں ہوں کیا کہ میرے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ میری ہی بات مانی جائے۔ مجھ سے بڑے بھی تو ہیں، جب 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے فیصلہ کرنے والے بیٹھے ہیں، اب میں اس لیے منوا رہا ہوں کہ میں بڑے عہدے پر ہوں یا میں بڑی پوسٹ پر ہوں، بڑے عہدے بڑی پوسٹ کی وجہ سے نہیں منوایا جاتا۔ بات وہی ہے کہ ہم گراؤنڈ تو بنائیں، اپنا آپ تو منوائیں، اپنا آپ کچھ دکھائیں تو صحیح نا، پھر لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے، پھر لوگ آپ سے فیصلہ لیں گے، پھر لوگ آپ کی رائے کو ترجیح دیں گے۔ پھر ہم جب دلائل کے ساتھ بات کی جاتی ہے، ہر جگہ پر ہر صورت میں نہ ہو، اور اس کا ایک ایسا جب ہم اپنے آپ کو ہی بات ہے کہ ہم سنبھالتے نہیں ہیں۔ اصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ، میں مثال کے طور پر کسی پوسٹ پر ہوں نا، تو پھر میری نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ میں ہر جگہ پر وہی ہوں، میں دوستوں کے ساتھ بھی اسی پوسٹ پر ہوں، میں گھر میں بھی اسی پوسٹ پر ہوں، میں والدین کے سامنے بھی اسی پوسٹ پر ہوں، میں رشتہ داروں کے سامنے بھی اسی پوسٹ پر ہوں، میں پھر اس اعتبار سے سب کو ڈیل کر رہا ہوں۔ بھائی کہیں پر میں مثال کے طور پر کہیں ٹیچر ہوں تو میری ٹیچر کی چلے گی، بھائی میں نے یہ کہہ دیا بیٹا آپ یہ کام کرو تو سو کرو۔ اچھا اب میں گھر میں ٹیچر نہیں ہوں، والدین کے سامنے ٹیچر نہیں ہوں، بہن بھائیوں کے سامنے ٹیچر نہیں ہوں، رشتہ داروں کے سامنے ٹیچر نہیں ہوں، بھئی جہاں پر میرا جو مقام ہے وہاں پر میں وہ ہوں، وہاں پر آپ کی مانی جائے گی۔ آپ یہ کہیں کہ میری گھر میں میرے والدین بھی میری ہی مانیں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے ٹیچر والا روب جو ہے نا اپنے والدین پر جھاڑیں، بڑے بہن بھائیوں پر جھاڑیں، رشتہ داروں پر جھاڑیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ سے دور ہوتے جائیں گے لوگ، آپ تنہا رہ جائیں گے،
اکیلے کیا کریں گے؟ ہم اکیلے نہیں رہیں گے، ہم نے تو سب کو جوڑنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جوڑا ہے، اپنے ساتھ کیا ہے۔ لوگوں نے ستم کیے ہیں، پتھر مارے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، کوئی راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں اور سرخ ایک کھردری ایک چادر تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کے کنارے کھردرے تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کھینچا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جب مال مانگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا اس کو مال دو۔ یہ کیا ہے؟ جوڑنے کی بات ہے، اپنے ساتھ کرنے کی بات ہے۔ ہم جڑیں، ایک ساتھ ہوں، مل جل کر ہم اللہ کا دین کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کریں، اپنا نہ منوائیں، دوسروں کی رائے کو بھی ترجیح دیں۔ آج آپ دوسروں کی رائے کو ترجیح دیں گے، کل لوگ آپ کی رائے کو ترجیح دیں گے۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ اس میں مطلب اس طرح کے جب بھی معاملات آتے ہیں تو بزرگوں کی سیرت میں یہی ملا ہے کہ انہیں اپنے آپ کو بہت پازیٹیو پیش کیا ہے۔ بالکل ایسی بزرگوں کا تو انداز ہی سبحان اللہ نرالا ہے۔ امام اہل سنت کا سب سے پہلے میں تذکرہ کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ خطوط وغیرہ آتے ہیں اور اس میں بہت کچھ آپ کے خلاف لکھا ہوا ہے، جذبات میں آ جاتے ہیں لوگ، آپ کے متعلقین مریدین، حضرت کیس کرتے ہیں ان کے خلاف، ان کو کوئی طریقہ نہیں ہے یہ۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے اتنے سارے میری اتنی تعریفیں کی ہیں اور میرے بارے میں اتنے کچھ کہا ہے، پہلے ان کو پراپرٹیز گفٹ تو کر دو، پھر ان کے خلاف بھی کیس کر دیں گے۔ جب جو میرے خلاف کوئی بات کر رہا ہے یا ہمارے موافق کوئی بات نہیں کر رہا تو ہم اس پہ کیس نہیں کر رہے، اس لیے کیونکہ جب جو ہمارے لیے ہماری تعریف کرتا ہے ہم اس کے حق میں بھی تو کوئی جاگیریں تھوڑی دے رہے ان کو، جب ان کو تحفے نہیں دے رہے تو ان کی تعریفیں کیوں کریں۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مالک بن دینار کا واقعہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں یہودی رہا کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ پڑوس میں مسلمان ہے، پردانہ نکال لیا، اب جو گندگی آ رہی ہے وہ اس میں گر رہی ہے، جو گندگی آ رہی ہے وہ آپ کے مکان میں آ رہی ہے۔ آپ طویل عرصہ گزر گیا، وہ یہودی آتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، کہتا حضور آپ کے جو میں نے پردانہ لگایا ہوا گندگی وغیرہ نہیں آتی؟ بالکل آتی۔ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ بالکل غصہ آتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ کہا میں صاف کر کے جو ہے وہ باہر پھینک دیتا ہوں، صفائی کر دیتا ہوں۔ تو کہا حضرت ایسے موقع پہ تو بندہ غصے میں آ جاتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، تیش میں آ جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے، آپ اتنا نرمی کیسے کر دیتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے متقین، تقوی والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے، والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو تقوی والوں کی صفت ہے کہ وہ غصہ پی لیتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں آخری بات عرض کروں کہ دیکھیں غصہ ہر انسان میں ہوتا ہے، غصہ ختم کرنے کا دیکھیں نہیں بتایا جا رہا، کیونکہ غصہ ایک فطری چیز ہے، وہ آ جاتا ہے۔ کبھی غصہ کرنا عبادت بھی ہوتا ہے، دین کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہاں غصہ کیا جائے گا۔ تو کبھی غصہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور کبھی غصہ کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ تو غصے کا اظہار کرنا ایسے موقع پہ کہ جب اس کا درست طریقہ نہ ہو جائے، شریعت اسلامی نے ہمیں منع کیا ہے، تو وہاں پر جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ تقوی والے ہیں۔ اور یہاں آخر میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو جو سنبھالنا ہے نا، اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ ایک دن ایک کمپنی کا ایک ملازم دفتر پہنچا تو کمپنی کے گیٹ پر ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی، نوٹس تھا کہ جو شخص کمپنی میں آپ کی ترقی اور بہتری میں رکاوٹ تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کی آخری رسومات اور جنازے میں شرکت کے لیے کانفرنس ہال میں آ جائیں۔ اب وہ ایک دم سے کانفرنس ہال کی طرف مڑ گیا، لیکن جاتے جاتے سوچنے لگا کہ یار میری ترقی میں رکاوٹ کا کون تھا بندہ جس کا، اور اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ خیر اس دوران کانفرنس ہال پر وہاں تو ہجوم، سارے کے سارے وہیں آ رہے تھے۔ اچھا سبھی یہی نوٹس پڑھ کے آ رہے تھے، وہ کہا گیا کہ بھئی آگے نا اس کا آخری دیدار ہو رہا ہے۔ اب وہ رش اتنا ہو گیا کہ سیکیورٹی آ گئی، لائن لگ گئی، ایک ایک کر کے سب جانے لگے۔ اب جیسے ہی اس کو دیکھتے تو ایک جھٹکا لگتا اس کو، سامنے والے کو، اور وہ پھر آگے بڑھ جاتا۔ خیر یہ شخص بھی پہنچا، اب جیسے ہی اس جو میت ٹائپ کی جو رکھی تھی، تو جیسے وہ کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس میں بڑا سا آئینہ رکھا ہوا تھا اور وہ خود ہی نظر آ گیا، اور اس کونے پر لکھا ہوا تھا دنیا میں ایک ہی شخص ہے
جو آپ کی صلاحیتوں کو محدود کر کے آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ آپ خود ہیں۔ تو اگر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تو اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں ماشاء یار میں کس طرح کہاں کیسا میرا رویہ ہوتا ہے۔ اگر یہ رویہ درست ہوگا، نرمی مل جائے گی، غصہ ختم ہو جائے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔